جنرل طارق صاحب میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل، پھر انہوں نے ان کے لیے گریٹ جینٹل مین، گریٹ مین، آئی لو پاکستان. تو ایک نئی ڈائمینشن ٹرمپ کے اس سیکنڈ ٹرم میں شروع ہوئی ہے. پچھلے دور میں ہمارے اوپر وہ الزام تراشیاں کرتے تھے، انگلی اٹھاتے تھے. کیا چیز ایسی نہیں ہوئی جس سے یہ چینج آئی؟ دیکھیں جیسے قرآن شریف میں دیا ہوا ہے نا کہ وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، چاہے انڈیویجول بیسس پہ یا کولیکٹیولی. تو اگر فیلڈ مارشل صاحب کا وہ نام لے رہے ہیں تو وہ فیلڈ مارشل پاکستان کے ہیں، پاکستان ملٹری کے ہیں، تو انویریبلی اس کا مطلب یہ ہے امپلیکیشن کہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی دیکھیں ان کے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ویئر از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، یہ تو انہوں نے اپنے کسی جرنیل کے لیے نہیں کہا. تو جیسے آپ کو پتا ہے ٹرمپ صاحب کے جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اپنی طرح کے آدمی ہیں. بٹ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے یہ صرف امریکہ نے نہیں دیا. آپ دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل کو چائنا نے بھی انپریسیڈنٹڈلی بلا کے ایس سی او میں بٹھایا اور وکٹری پریڈ ڈے میں بھی بٹھایا. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا اس میں بھی فیلڈ مارشل صاحب کو بلایا گیا اور ان سے علیحدہ بھی 1-to-1 میٹنگ ہوئی. تو ہمیں اپنی آرم فورسز کی قدر کرنی چاہیے. پاکستان کا جو مقام ہے یہ پاکستانی عوام اور پاکستانی افواج نے حاصل کیا ہے، اور پاکستانی افواج کا پاکستانی عوام سے دلی رشتہ ہے. وہ پاکستانی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے. ہر ایک پاکستانی کی حفاظت پاکستان فوج کا یہ فرض ہے، اور اس نے تو ہمیں اپنے اس ادارے کی قدر کرنی چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ماضی کی مثالیں دی، ہمیں اس سے سیکھ کے آگے چلنا چاہیے. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ملکوں کے تعلقات ہیں یہ میوچل انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ امریکہ کی جو انٹرسٹ ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ اسٹریٹجک منرلز ہیں اور ریئر ارتھ میٹلز ہیں، کیونکہ دنیا کے 90% جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں، کریٹیکل منرلز ہیں، وہ چائنا کے پاس ہیں. ان کا پروسیسنگ پلانٹس وہاں پہ ہیں. اب ہمارے ہاں یہ پڑے ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں، تو ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب امریکن ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں تو ٹریلینز آف ڈالر کے پڑے ہوئے ہیں. آپ اینٹی منی کا نام لیں، آپ کوبالٹ کا نام لیں، سونا، چاندی، تانبا، جپسم، کوئلہ، گرینائٹ، یہ تو پہلے ہمیں پتا تھا کوئی بلوچستان بھرا ہوا ہے. ایون کوبالٹ کا پتا چلا کہ چنیوٹ میں ہے. تو پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے ندیم بھائی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے نہیں رکھے ہوں گے؟ اور یہ فارملی بتا دیا گیا کہ 68-70% آف پاکستان معدنیات سے بھرا ہوا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملکوں کی انٹرسٹ ہے، پرسنالٹی ڈو میٹرز. جیسے ایوب خان اپنے زمانے میں ان کے جانسن وغیرہ کے ساتھ کلک کر گئے تھے. اب فیلڈ مارشل صاحب ہمارے اپنے کریکٹر کی وجہ سے کہ جو کہتے ہیں اس پہ کھڑے رہتے ہیں، وہ پروو کرتے ہیں. اور وہ جیسے بار کے حق میں جو انہوں نے کہا کہ ہمارا جواب جو ہے سوئفٹ ہوگا، پینفل ہوگا. اب انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ ہمارا جواب سوئفٹ ہوگا اور ڈیسائسو ہوگا، ہم آر یا پار کریں گے، ہم آپ کا وجود مٹا دیں گے. تو ٹرمپ بہادر بندوں کی اور جو لیڈرشپ کوالٹیز والے ہوتے ہیں، آئرن مین، ان کی قدر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت ہماری جو سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے مفاد کو آگے لے کے بات کرتی ہے، اور ہمیں اس پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے اور اپنے عوام کا جو مفاد ہے اس کو اور ملک کا مفاد سامنے رکھنا چاہیے.